السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج میں دوسرے حصے کی طرف جو ہم ذکر کر رہے تھے اتحاد کا، آج اس دوسرے حصے کی طرف تھوڑی سی آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ قرآن کریم میں اتحاد کا جو لفظ ہم دیکھ رہے تھے کہ کعبہ یا وحدت انسانی کا جو مرکز محسوس ہے، اور قرآن کی جو وجہ جامعت ہے، پھر فرقہ بندی، کفر اور شرک ہے، اس حوالے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ اتحاد کا لفظ جو ہے وہ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ہاں، ایک اس میں اور بھی جو تھا وہ تفرقہ اور عذاب ہے، وہ بھی ہم نے دیکھا تھا ٹاپک۔ آج ابھی جس ہم ٹاپک کی طرف آ رہے ہیں وہ ہے متفرقات، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ مومنین کی کیا صفات ہیں کہ انہیں کس طرح اتحاد جو ہے وہ قائم رکھنا ہے، اور قرآن ہمیں کس طرح اس کی ہدایت دے رہا ہے۔ تو اس میں ہم شروع کرتے ہیں۔ متفرقات یعنی پھر جنگ احد کا اس میں ذکر آیا ہے کہ جنگ احد میں تم نے باہمی تنازعہ شروع کر دیا تھا، تو تمہاری فتح شکست میں جو ہے نا وہ بدل گئی۔ یعنی کہ یہ بھی اصول جو ہے وہ بیان کر دیا گیا قرآن میں، کہ آپ کی جو باہمی تنازعات ہیں وہ آپ کو لے ڈوبیں گے اگر آپ یونائٹ نہیں ہوئے، اگر آپ میں اتحاد نہیں ہوا، تو جو آپ کے باہمی تنازعات ہیں، جو آپ کے جھگڑے ہیں، مسائل ہیں، ان کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اس میں اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انبیاء اور رسول یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، جو ان کا جو انبیاء اور نبی کے جو ایک سلسلہ ہم دیکھ چکے ہیں، اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو بھی ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو ایک عام انسان جو ہے اس کے لیے بھی یہ جو ہے وہ کہ تمہیں جو ہے نا وہ باہمی تنازعات سے نکلنا ہے، اور ایک دوسرے سے اتحاد جو ہے وہ قائم کرنا ہے۔ تو یہ ہمیں قرآن جو ہے وہ اس میں سکھا رہا ہے کہ ایک رہو۔ پھر کسی مومن کا قتل عمد یا بلا ارادہ جو قتل ہے وہ سیدھا جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے کسی مومن کو اگر قتل کر دیا تو آپ نے وہ ارادے کے ساتھ کیا، تو آپ جو ہے وہ سیدھا جہنم کے حقدار ہوں گے، اور آپ کو بہت سوچ سمجھ کے جو ہے یہ عمل یا یہ قدم اٹھانا ہے۔ پھر تعلیم خداوندی کے فراموش کر دینے سے باہمی اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر آپ قرآن سے ہٹ کے یا وہی سے ہٹ کے اگر کوئی فیصلے آپ اپنے کرنا چاہتے ہیں تو بخوشی کریں، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں آپ کی جو آپ کے جو مسائل ہیں وہ بڑھتے جائیں گے، کیونکہ جو خدا کی جو تعلیم ہے وہ اس کو آپ فراموش کریں گے تو یقیناً آپ کے اندر آپ کی جو باہمی اختلافات ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور پہلے تمام انسان ایک ہی برادری کی طرح رہتے تھے، پھر انہوں نے باہمی اختلاف کر لیا۔ یہاں بھی قرآن میں ذکر ہے، اور اسی اختلاف کو مٹانے کے لیے انبیاء کرام جو ہے وہ آتے رہے۔ یہ بھی ایک آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ پہلے جو انسان تھے وہ ایک برادری کی طرح رہتے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان میں اختلافات پیدا ہونے شروع ہوئے، وہ بڑھتے گئے، اور پھر اس طرح جو ہے وہ انبیاء کرام جو ہے ان کا وہ آتے تھے ان مخصوص جگہوں پر، ان مخصوص علاقوں میں، ان مخصوص ایریاز میں، اور وہاں آ کے وہ اپنی تعلیم دیتے تھے، لیکن پھر وہ قومیں جو ہیں وہ تباہی کی طرف جو ہے وہ چلی جاتی تھیں۔ پھر یہاں ایک اور ذکر ہے کہ لوگ اختلاف کرتے رہیں گے، لیکن جن پر خدا کی رحمت ہوگی وہ ایسا نہیں کریں گے۔ اب خدا کی رحمت جو ہے وہ کس پر ہوگی؟ خدا کی رحمت اس پر ہوگی جو اللہ کے قوانین کو فالو کرے گا۔ جو نہیں کرے گا، چاہے وہ میں ہوں، میں اس میں اپنی ذات کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھ سے بھی کوئی غلطی ہے تو اس میں میری بھی جو ہے وہ پکڑ ہوگی، میری بھی گرپ ہوگی، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ اور وہ اسے اپنے اختلافات مٹا کر رحمت خداوندی کے مستحق بن جائیں گے۔ اچھا، آپ نے اور یہ ہے کہ ان کی اگر تخلیق کا مقصد بھی ہے کہ وہ اپنے اختیار اور ارادے کو استعمال کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں، آپ اختلافات اپنے مٹا کر رحمت خداوندی میں شامل ہو جائیں۔
یہ بھی ہمیں قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ، کیونکہ ہم جو ہے ہماری تخلیق ہوئی ہے اس پر کہ ہمیں ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے، تو ہم پر یہ بھی ایک چیز جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے کہ ہم اپنے اختلافات کو مٹا کر اور رحمت خداوندی میں جو ہے وہ جو مستحق ہو جائیں۔ پھر خدا انسانی اختیار ارادہ کو سلب کر کے امت واحدہ جو ہے وہ نہیں بنانا چاہتا۔ آ، انسانوں کو اپنے اختیار اور ارادہ سے ایسا سب کچھ خود ہی کرنا پڑے گا۔ یہاں خدا جو ہے وہ ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ کے اختیار اور ارادے کو سلب نہیں کیا جا رہا، آپ کو آپ کی پکڑ اس طرح نہیں ہو رہی۔ ہاں، آپ کو آپ کی جو فری ول آپ کو دی گئی ہے اس کے مطابق آپ نے فیصلے کرنے ہیں، اور اختیار ارادہ جو آپ کو دیا گیا ہے اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں اور رحمت خداوندی کے حقدار بن جائیں۔ اب وہ انفرادی کوئی فرد ہو یا کوئی آپ کے اجتماعی بات ہو، آپ کے معاشرے کی بات ہو، یہ سب کے لیے جو ہے وہ برابر ہے قانون۔ پھر شیطان ایک دوسرے میں نزاع اور فساد پیدا کرنا چاہتا ہے، تم اچھی باتیں کیا کرو تاکہ ایسی صورت پیدا نہ ہو جائے۔ پھر یہاں پر ذکر آ گیا کہ آپ کی جو ایکسٹرنل فورسز ہیں، آپ کی جو انٹرنل فورسز ہیں، وہ آپ کو اس بس کام پر، اس بدی پر جو ہے وہ آمادہ کریں گی۔ آ، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اچھی باتوں کو اختیار کرنا ہے۔ آپ کو وہ چیزیں اٹریکٹ کر رہی ہوں گی، آپ نے ان کی طرف جانا ہوگا، لیکن آپ نے ان سے بچنا ہے، اور یہی کامیابی ہے۔ پھر آگے ذکر ہے کہ تمام انبیاء امت واحدہ کے افراد تھے، ان کی وجہ جامع خدا کی محکومیت تھی، لیکن لوگوں نے باہمی اختلافات پیدا کر لیے۔ یعنی کہ تمام انبیاء کرام جو تھے وہ امت واحدہ کے افراد تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ جیسے آج اسرائیلی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ نیک ہیں، ہم جو ہے وہ سب سے اچھے ہیں، اور ہمارے علاوہ کوئی امت جو ہے وہ بیسٹ نہیں ہے، ہم تو چوزن ون ہیں، ہمارے لیے ہی سب کچھ جو ہے وہ ہے۔ اور جو عیسائی ہیں وہ بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور مسلمانوں کو وہ کسی اس میں گردانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ اللہ نے کہا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تمام انبیاء جو ہیں وہ امت واحدہ کے افراد تھے اور ہیں، اور ان کی وجہ جامع خدا کی محکومیت تھی کہ وہ خدا کو اپنا محکوم، اپنا جو ہے وہ اللہ مانتے تھے، لیکن پھر بھی لوگوں نے باہمی اختلافات پیدا کر لیے۔ تو یہ تم نے خود ہی کر لی ہے، خدا کی طرف سے ایسی کوئی تمہیں انسٹرکشن نہیں تھی، خدا کی طرف سے تمہیں کوئی ایسی ہدایت نہیں تھی۔ پھر اگر ایک سے زائد خدا ہوتے تو ہر خدا اپنی اپنی مخلوق کو لے کر بیٹھا ہوتا، لہٰذا ایک خدا کو ماننے کا عملی مفہوم یہ ہے کہ انسان ایک امت ہو اور ایک امت میں گروہ بندی نہ ہو۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے اپنے اختلافات بھلا کر، کیونکہ اس کی مخلوق ہیں، تو اس کی اطاعت کریں۔ پھر یہودیوں کی حالت یہ تھی کہ بظاہر ایک قوم نظر آتے تھے، لیکن ان کے ایک دل ایک دوسرے سے الگ الگ تھے، اس لیے ان پر علم انگیز عذاب طاری ہو گیا اور وہ تباہ ہو گئے۔ اب یہ تو ماضی کا جو قصے تھے وہ آپ کے سامنے آئے۔ حال کیا ہے؟ حال میں بھی یہی ہے کہ جو قوم بھی اس قسم کی صورتحال یا مجرمانہ فعل کرتی ہے، تو وہ اس طرح جو ہے تقسیم ہو جاتی ہے اور گروہ بندی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اب اسرائیلی اگر بہت کم تعداد میں آج ہیں اور مائنورٹی میں ہیں، لیکن وہ یونائٹ ہیں تو وہ ایک پاور ہے۔ اور آج مسلمان 2-2.5 ارب بھی اگر ہیں، 3 ارب بھی ہو جائیں، اور وہ یونائٹ نہیں ہیں، تو یہ جو ہے وہ ڈیوائڈ ہی رہیں گے، اور ایک امت جو ہے وہ نہیں بن پائیں گے۔ تو یہی صورتحال آج ہے، لیکن یہودیوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دیکھو کہ وہ اس طرح تقسیم کے شکار تھے، تو آج مسلمان اس تقسیم کا شکار ہے ہم یہ دیکھتے ہیں۔ پھر آگے ہے کہ فرعون کا سب سے بڑا جرم تھا کہ اس نے بنی اسرائیل کو پارٹیوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ یہ میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ یہ تفرقہ جو ہوتا ہے عذاب ہوتا ہے، اور ہم نے قوم سبا اور پھر بنی اسرائیل کے بارے میں بھی یہ پڑھا تھا۔ پھر آگے یہودیوں کی حالت یہ تھی کہ بظاہر ایک قوم نظر آتے تھے، لیکن ان کے دل ایک دوسرے سے الگ تھے، اس لیے ان پر علم انگیز عذاب طاری تھا۔ پھر رنگ اور زبان کا اختلاف
وحدت انسانیت پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ہم عرب کی بات کریں گے۔ عرب جو ہے جن کو منع کیا گیا تھا، جن کو روکا گیا تھا کہ دیکھو زبان، رنگ، نسل سے اسلام کو جو ہے وہ نہیں جانچنا،